السلام علیکم ڈیئر ممبرس، کیسے آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دنوں سے یوٹیوب سے غائب رہا، کچھ مصروفیات اس طرح نکل آئی تھی کہ یوٹیوب کو ٹائم نہ دے سکا، لیکن آج سے دوبارہ سلسلہ جہاں پہ ختم ہوا تھا وہاں سے شروع کر دیا ہے۔ میتھس کے لیکچر آج اپلوڈ ہوں گے۔ کچھ پوائنٹس تھے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک پہلے ہی پوائنٹ تو یہ کہ جو پوائنٹس ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے ہم بورڈ کے بغیر ہی یہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ آج سے ہم اسی طرح ڈسکس کریں گے۔ جہاں پہ بھی مجھے ٹائم ملے گا اور ویڈیو بنانے کا موقع ملے گا تو وہ پوائنٹس آپ لوگوں کو میں سکھاؤں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ کچھ ممبرز آج کل بہت زیادہ ایک کویسچن پوچھ رہے ہیں کہ سر انگلش کی تیاری ہم کیسے کریں؟ تو انگلش اور اردو کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو انگلش کے نوٹس پہ ابھی میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا ہے، فی الحال تو سارا فوکس میتھس اور سوشل اسٹڈی پہ ہے۔ تو سوچا کہ کچھ پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ ڈسکس کر لوں انگلش کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جن لوگوں نے ماسٹرز انگلش میں کیا ہے ان کے لیے تو امید ہے انگلش میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ SST کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے، تو ساتھ میں مفت میں PST اور CT وغیرہ کی تیاری انگلش پورشن کی ان کی ہو جائے گی۔ لیکن جو لوگ سائنس سبجیکٹ یا جن کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انگلش سبجیکٹ سے نہیں ہے تو ان کے لیے جو پوائنٹس یہاں پہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ نہیں دیکھنا، کیونکہ گرامر جو ہے یہ اگر آپ بہت زیادہ کوشش بھی کر لیں تو بھی آپ ایک مہینے کے اندر سب کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں شارٹ کٹ سمپل سا کوئی ایسا طریقہ نکالنا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری انگلش کی تیاری اگر 100% نہ ہو، کم از کم 80 to 70% ہماری انگلش کی تیاری ہو جائے۔ کیونکہ اکثر ممبرز کی میری خود بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم اگر 25 MCQs میرے سامنے آتے ہیں ٹیسٹ میں انگلش کے تو 20 تک میں صحیح سالو کر سکوں۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے، آسان طریقہ، کہ کوئی سا بھی سمپل گرامر کا بک جو کہ 6th-7th لیول کے لیے لکھا گیا ہو، عام طور پر مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں ایسی بکس، وہ لے لیں اور 4th to 8th انگلش کے بکس آپ کہیں سے ڈھونڈ کے وہ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو ہر لیسن کے آخر میں جو ایکسرسائز دیا جاتا ہے آپ کو، وہاں پہ گرامر کا ایک علیحدہ سیکشن موجود ہوتا ہے اس ایکسرسائز میں۔ تو فار ایگزامپل پریپوزیشن پہ آپ کے سامنے MCQs آ جاتی ہے اس میں، تو سب سے پہلے آپ نے جو گائیڈ لیا ہے گرامر کے لیے وہ پک کر کے اس میں سے جو پریپوزیشن ہے وہ سیکشن دیکھ لیں ایک نظر۔ یاد رکھیں زیادہ ڈیپ میں آپ نے نہیں جانا، کیونکہ آپ کا ٹائم اس سے زیادہ ضائع ہو جائے گا۔ صرف پریپوزیشن کی انٹروڈکشن آپ دیکھ لیں، اس کے بعد وہ MCQs جو آپ کے سامنے ایکسرسائز میں موجود ہے وہ سالو کر لیں۔ اس طرح اگر آپ کے سامنے ورب یا ورب پہ MCQs آ جائیں تو آپ گرامر کی کتاب جو ہے وہ اٹھا کر ورب، کائنڈز آف وربس، فارم آف وربس وہ دیکھ لیں ایک نظر میں، صرف ڈیفینیشن کی حد تک۔ اس کے بعد آپ وہ MCQs ایکسرسائز کے سالو کر لیں۔ اسی طریقے سے آپ 8 تک سالو کر لیں، انشاءاللہ ٹیسٹ تک آپ کا یہ کور ہو جائے گا اس طریقے سے گرامر کا سیکشن، اور یہ انگلش کے حوالے سے ایک بہترین تیاری ہوگی۔ آپ کے کنفرم 25 میں سے 20 MCQs صحیح آ سکتے ہیں اس طریقے سے۔ بہت سے دوستوں نے گزشتہ سال بھی یہ طریقہ اپلائی کیا تھا، اس سے پہلے بھی اپلائی کیا تھا، ہم نے خود بھی یہ اپلائی کیا تھا۔ تو انگلش کا سیکشن ہر دفعہ ہمارا بہت ہی مزیدار آ جاتا ہے، ٹائم بھی کم اس پہ ہمارا لگتا ہے، اور انگلش کا جو سیکشن ہے وہ بھی
کور ہو جاتا ہے۔ انگلش کی تیاری کے حوالے سے یہ پوائنٹس آپ نوٹ کر لیں اور اپنی تیاری اس لیول پہ آپ شروع کر لیں تو امید ہے آپ کی بہترین تیاری ہو جائے گی۔ اگر مجھے ٹائم ملا سوشل اسٹڈی اور میتھس کے نوٹس کے بعد تو میں بھی اگر نوٹس بناؤں گا تو اسی طریقے سے بناؤں گا، اس کے علاوہ کوئی اضافی چیز اس میں شامل نہیں ہوگا۔ ایکسرسائز میں جتنا گرامر کا سیکشن آیا ہے صرف وہی میں نوٹس میں سالو کر کے آپ کے سامنے لاؤں گا۔ دوسرا پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم یوں کر لیں کہ 2-3 دن ایک ورکشاپ ٹائپ سمجھ لیں یا آن لائن کلاس سمجھ لیں، لائیو سیشن ہم لے لیں 2-3 دن، جس میں سے ہم جو سبجیکٹس ہیں ٹیسٹ میں سوشل اسٹڈی، میتھس، انگلش، اردو، اس طرح جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اس پہ ہم یہ سیشن لیں آن لائن یوٹیوب پہ لائیو، اور آپ لوگ اس میں شرکت کریں۔ آپ لوگوں کے ذہن میں جو کویسچنز آتے ہیں یا جو آپ لوگوں کی ذہن میں الجھنیں موجود ہیں اس چیز کے متعلق، ان سبجیکٹس کے متعلق، وہ آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جہاں تک میری معلومات ہوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس پہ شیئر کروں گا، اور بہت سے ممبرز ایسی بھی ہوں گے، فار ایگزامپل میرا جو سبجیکٹ ہے وہ تو فزکس ہے، تو میں صرف آپ کا سائنس میتھس میں ہیلپ کر سکوں گا زیادہ سے زیادہ۔ انگلش پہ میری اسٹرانگ اگر نہ کہوں تو گڈ کہہ سکتا ہوں کہ میری انگلش گڈ ہے، تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں ہیلپ کر سکوں گا۔ لیکن جو سبجیکٹس فار ایگزامپل جن میں میں کمزور ہوں، جن میں میں آپ لوگوں کی ہیلپ نہیں کر سکتا، تو بہت سے ایسے ممبرس ہوں گے جو وہاں پہ آن لائن موجود ہوں گے، اور وہ کمنٹس میں ہی آپ لوگوں کو ان کویسچنز کے جواب دے پائیں گے۔ تو یہ ایک بہترین چیز ثابت ہو سکتی ہے ٹیسٹ کے حوالے سے۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ ہم لوگ یہ سیشنز لیں یا نہ لیں۔ دوسرا، پھر اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہوگا اگر زیادہ کمنٹس اس کے حق میں آ جائیں تو اس کا ٹائم ٹیبل کیا رکھنا چاہیے، مطلب وہ کون سا ٹائم ہوگا جو زیادہ سے زیادہ لوگ اس ٹائم فری ہوتے ہوں۔ میں اسکول ٹائمنگ کے بعد فری ہوتا ہوں، تو 2 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک آپ کوئی سا بھی ٹائم سلیکٹ کر لیں تو اس میں سے ہم لائیو سیشن لے سکتے ہیں۔ 1 گھنٹہ ہوگا، اگر ضرورت پڑی تو اس کو ہم بڑھا بھی سکتے ہیں، اور کم از کم 3 دن ہوگا، لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہم زیادہ سے زیادہ 5-6 دن اس پہ لائیو سیشن لے سکتے ہیں، جس میں سے ہم پھر ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اور باقی سبجیکٹس کے حوالے سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو ان پوائنٹس کو آپ لوگ غور سے سن کر میرے ساتھ ضرور کمنٹس میں ڈسکس کر لیں کہ ہم آگے اس کے لیے ایک پلان بنائیں، اور مین مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے اور آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ میں کلیئر کروا لوں گا، 100% آپ کے مارکس آ جائیں گے یا 90%، لیکن جہاں تک مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ اس میں تیاری کے حوالے سے میں آپ لوگوں کی مدد کرتا رہوں گا آخری دن تک، جب تک آپ لوگ ٹیسٹ سینٹر کے اندر داخل نہیں ہو جاتے۔ کیونکہ میں ہر وقت بورڈ کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا، تو آج کے بعد یہ پوائنٹ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ جہاں بھی مجھے موقع ملے گا تو ضروری پوائنٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے ڈسکس کرتا رہوں گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔